السلام علیکم جناب، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشل۔ آج جمعرات ہے 5 مارچ 2026، جب شام کے ویلاگ کے ساتھ یہ خاکسر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کا 5واں روز، بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 12 گھنٹوں کے دوران۔ ایک اور ملک جو ہے اسے فریق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے ترکی پہ میزائل حملہ کیا گیا تاکہ ترکی بیچ میں آئے، سعودی عرب کی آئل ریفائنری کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ وہ ریٹیلیٹ کریں، قطر پہ حملے کیے گئے امریکی بیسس کے علاوہ تاکہ وہ ریٹیلیٹ کریں، برطانیہ کو اشتعال دلایا گیا، قبرص کو اشتعال دلایا گیا، لیکن جب سب کچھ نہ ہوا تو پھر ایران کے ہمسائے میں ایک نئی جنگ کی تیاری شروع کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے۔ یہی نہیں بلکہ ایک امریکی صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ پر اللہ معاف فرمائے اسے شہید کیا جا سکتا ہے میزائل مار کر، اور الزام ایران پہ لگایا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ جو لوگ CNN کے صحافی اسرائیل میں جا کے کوریج کر رہے ہیں، انہیں اسرائیلی حکومت کی طرف سے کیا احکامات ہیں۔ میں نے کمپیوٹر ساتھ اس لیے کھولا ہے کہ آپ کہتے ہیں ویڈیو نہیں دکھاتا، بھئی ایڈیٹنگ کا مارجن ہی یہاں دکھا دوں گا آپ کو۔ اور پھر ایک امریکی سابق جو فوجی ہے، وہ امریکی ایک کمیٹی میں گھسا اور اس نے کہا کہ یہ جنگ ہم کیوں لڑ رہے ہیں، یہ جنگ ہم اسرائیل کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ ویژولز بڑے وائرل ہوئے پڑے ہیں۔ ایران نے ایک اور F-15 مارنے کی خبر دی ہے، مہر نیوز نے، امریکی طیارہ مارنے کی۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس حد تک درست ہے۔ اور پھر امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو بلا پھینکی تھی، اس سے کئی گنا بڑی ایک اور بلا اس کا تجربہ کیا ہے، جس کا نام ہے منٹ مین 3۔ یہ کہانی بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے سنیے ذرا یہ واقعہ جو آپ نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا آپ کو ڈیٹیل دوں۔ یہ موضوع سننے کے لیے تھوڑی دیر میں ایسا رہیے گا کہ کیسے اسرائیل نے سعودی عرب، قطر اور پھر سائپرس یعنی قبرص اور ترکیہ، اور اب اسی خطے کے ایک اور ملک، وہاں پہ بمباری کر کے ایران کے نام پر ان کو اشتعال دلایا کہ یہ جنگ کا حصہ بنے۔ بہت بڑا گیم پلان ہے جو انرتھ ہوا ہے تھرو دیز ٹیکٹکس جو کہ اسرائیل یوز کر رہا ہے۔ یہ کہانی ضرور مجھ سے سنیے گا، لیکن سب سے پہلے ذرا یہ چیزیں جو میں نے آپ کے لائن اپ کی ہیں یہ دیکھیے گا۔ یہ US مرین ہے سابق، برائن میک-گنس۔ یہ یعنی 4 تاریخ کو امریکی سینٹ کی جو آرمڈ سروسز کی سب کمیٹی ہے اس کی سماعت ہو رہی تھی، اور وہاں انہوں نے ایران کے خلاف جو ممکنہ فوجی کارروائی اور اسرائیل کی حمایت ہے اس پر بحث ہو رہی تھی۔ تو یہ اچانک کھڑے ہوئے، احتجاج کیا، انہوں نے آواز بلند اور کہا کوئی بھی اسرائیل کے لیے لڑنا نہیں چاہتا، ہم اسرائیل کے لیے ایران کے ساتھ جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ یہ گرین پارٹی سے نارتھ کیرولائنا کے سینٹ کے لیے امیدوار بھی ہیں، اور فوجی یونیفارم انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ ذرا دیکھیے یہ واقعہ، یہ ہوتا کیا ہے۔ یہ سینٹ کمیٹی، یاد رہے کہ میں نے صبح کے ویلاگ میں آپ کو اطلاع دی تھی، یہ دیکھیے گا، اسے زبردستی جو سیکیورٹی اہلکار ہیں باہر پھینک رہے ہیں۔ No one wants to fight for Israel۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سنیے گا۔ سن رہے ہیں؟ اس کو باہر نکال دیا گیا۔ اس نے کہا کوئی بھی نہیں لڑنا چاہتا اسرائیل کے لیے، یہ جنگ ہماری ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ وہاں تل ابیب میں کوریج کے لیے گئے ہیں، بالخصوص CNN کے جو اینکرز ہیں، صحافی ہیں، ان کے لیے جو ہدایات ہیں وہ میں آپ کو لیے نشر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیے کہ ان کو کیا کہا گیا ہے۔ یہ برائن ایلن نے یہ ٹویٹ کیا کہ ایکسیڈنٹلی جو وہ گفتگو کر رہے تھے وہ آن ایئر چلی گئی، اور اس میں کیا گفتگو ہوئی ذرا دیکھیے۔ تل ابیب میں 10:48 کا شام کا وقت تھا، رات کا، جب یہ 2 صحافی CNN کے کوریج میں۔ یہ آپ نے جملہ سنا ان کا، ان محترمہ کا، ہم یہ جو چیزیں آ رہی ہیں ایران کی جانب سے، جو میزائل آ رہے ہیں، ڈرونز آ رہے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے، وجہ کہ اسرائیلی حکومت نے ہمیں منع کیا ہے کہ ایسی کچھ ہے نہیں دکھانی۔ ہاں، البتہ اسرائیلی حکومت نے یہ منع نہیں کیا کہ جو معصوم بچیاں ان کی شہادت جو ہے وہ کس نے کی، اس کے اوپر سوال اٹھانے سے بھی منع کیا ہے۔ یہ بھی منع کیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں دکھانا۔ البتہ جو اسرائیلی دعوے ہیں وہ ضرور دکھائیں کہ ہم نے ایران پہ 5000 بم پھینک دیے، ہم نے ایران کا ملیہ میٹ کر دیا، وہ ضرور دکھائیں، لیکن اسرائیل پہ اگر کوئی میزائل آ رہے ہیں تو وہ نہیں دکھانے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کانسپریسیز کیا ہیں، ہیجمنی کیا ہے ان کے میڈیا کی۔
اچھا پھر ایران نے بھی ان کے ساتھ جو کارروائی کی جو میں پچھلے 3 ویلاگز میں بتا رہا تھا، تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ فوٹیج دکھائیں. یہ دیکھیں ایران نے کیا کیا. یہ اب ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ F-15 طیارہ کھڑا ہے نیچے نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر تہران ایئرپورٹ کے اوپر یہ حملے ہیں امریکہ کے. یہ ڈیزائن بنائے گئے تھے پتھر سے، اصل جہاز نہیں تھے. اچھا یہ میں آپ کو ایک کہانی ساتھ واضح کر دوں. یہ امریکی جو ایئر کرافٹس ہیں وہ اتر رہے ہیں نجف کے قریب ایک صحرائی علاقے میں. یہ امریکی ایئر کرافٹ ہیں اور یہ مصدقہ فوٹیج ہے جس کی تصدیق ہوئی ہے. یہ اس لیے اہم ہے امریکی جہازوں کا یہاں اترنا. یہ پچھلے 2 دنوں میں اترے ہیں. ہوا یہ ہے کہ جب آج کے لیے اتنا ہی، یہاں سے اب میری گفتگو بھی آپ سن لیں. ہوا یہ ہے کہ جب ایرانین جو شاہد ڈرونز ہیں اور بیلسٹک میزائلز ہیں ان کا کاؤنٹر اس طرح سے نہیں ہو پایا ان بیسز سے جو کہ مشرق وسطیٰ میں واقع تھیں، کیونکہ وہ ڈیمیج ہو گئی. تو اب ارجنٹلی انسٹنٹلی امریکہ نے نجف میں یہ اپنے فوجی طیارے اتارے ہیں ملٹری کے، اور جو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اسے ارجنٹلی جو تیار کر کے دفاعی نظام ہے اس کی تنصیب کی ہے وہاں پہ نجف میں، چاہے وہ ریڈارز ہوں یا میزائل سینسنگ یونٹس ہوں یا ان پہ اٹیک کرنے والے دفاعی نظام ہوں، ان کی تنصیب کی ہے. تو یہ ایکسکلوسیو خبریں تھیں، جلدی میں آپ کی خدمت پیش کر دی ہے. جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں آذربائیجان کی، وہ بھی مجھ سے سن لیں. آذربائیجان کی کہانی یہ ہے، بھارت کا ذکر بھی ہم کریں گے، ابھی مزید اس کی کنٹینیوٹی ہے. آذربائیجان کا ایک چھوٹا سا آٹونمس سا علاقہ ہے اس کا، نخشیوان. وہاں پہ یہ چونکہ قریب پڑتا ہے ایران کا، وہاں 2 ایرانین جو ڈرونز ہیں وہ گرے ہیں، ان کا حملہ ہوا ہے. اب آذربائیجان کے اوپر ایران نے کسی قسم کے حملے کی تصدیق نہیں کی. یہ بڑی باریک بات ہے جس کو ضرور سمجھیے گا کہ ترکی کی جانب جو بیلسٹک میزائل گیا، الزام لگا کہ یہ ایران نے مارا ہے. جو سائپرس کے اوپر میزائل گیا اس کا بھی الزام لگا کہ ایران نے مارا ہے. وہ تو بھلا ہو برطانیہ کی وزارت دفاع کا جس نے تصدیق کی کہ جو سائپرس کے اوپر ڈرون آیا ہے جو ان کی رائل ایئر فورس کا بیس تھی وہ ایرانین نہیں ہے. تو ایک خبر خود بی بی سی نے چھاپی ہوئی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ کیا اسرائیل شاہد ڈرون جیسی کوئی کاپی بنا کے اس کے حملے کر رہا ہے سائپرس، ترکی اور دیگر ممالک کے اوپر تاکہ ان کو انسائٹ کیا جا سکے کہ یہ جنگ کا حصہ بنے. کیونکہ اس وقت دیکھیں نا کہ ہسپانوی وزیر اعظم نے آنکھیں دکھا دیں، روس کہہ رہا ہے کہ ہم تنگ کر دیں گے زمین، گیس بند کر دیں گے اور ایسا ماحول بنائیں گے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ مزید کارروائیاں نہ کر سکیں. دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ امریکہ اسرائیل کے اس اقدام کے خلاف ہیں. تو ایسے میں اسرائیل کی کوشش ہے کہ چاہے وہ سعودی آئل ریفائنری پہ حملہ ہو، وہ بھی ایران نے واضح کیا ہم نے نہیں کیا. چاہے وہ قطر کی LNG پہ حملہ ہو، ایران نے کہا ہم نے نہیں کیا. ہم نے العدید، ایران یہ مان رہا ہے کہ ہم جہاں جہاں خطے میں امریکی بیسز ہیں ان کو حملہ کر رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ ترکی، قبرص اور اب آذربائیجان اور ساتھ اس سے پہلے سعودیہ اور قطر کی گیس پروڈکشن یونٹس، ان پہ نشانہ بنانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ یہ ممالک براہ راست اس جنگ کا حصہ بنیں. ایران کوشش کر رہا ہے کہ وہ ڈیفائی کریں ان چیزوں کو. ایک گرینڈ سکیم ہے. اس گرینڈ سکیم کا ایک سب سے جو گھٹیا پہلو ہے، جو بہت ہی افسوسناک پہلو ہے، وہ ہے مسجد کے حوالے سے. مسجد جو اقصیٰ ہے، مبارک اور مقدس مقام مسلمانوں کے لیے، جو امریکی صحافی ہیں کارل ٹکرسن، جن کے میں ٹکر کارلسن معاف کیجیے گا، ان کے کئی ایک دعوے درست ثابت ہوئے. انہوں نے دعویٰ کیا ابھی ریسنٹلی اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں، اپنے ایک نشریے میں، انہوں نے کہا ہے کہ ہونے یہ لگا ہے کہ جو مسجد اقصیٰ ہے وہاں میزائل گرایا جائے گا اور اسے شہید کر دیا جائے گا. پھر وہاں یہودیوں کی عبادت گاہ بنائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ مسجد اقصیٰ پر جو میزائل تھا، بمباری تھی، وہ ایرانی میزائل تھے، ایرانی ڈرونز تھے جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو شہید کیا. نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے ایسا ہو. یہ انہوں نے جب یہ بیان نشر کیا اپنے پوڈ کاسٹ میں تو انہوں نے ایک یہودی کٹر جو ان کے ربی ہوتے ہیں، یعنی مذہب کے جو نمائندے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے علماء دین ہوتے ہیں، مفتیان اکرام ہوتے ہیں، یا کرسچینٹی میں پاپ ہوتے ہیں، ویسے ان کے ہاں ربی ہوتے ہیں. تو اس کا انہوں نے بیان چلایا اس نے ٹکر کارلسن نے کہ اسرائیل کی اصل پلاننگ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کیا جائے اور پھر اس کی جگہ وہ یہودی عبادت خانہ قائم کریں گے اور الزام ہوگا کہ ایران نے یہ کارروائی ڈالی ہے. تو اس وقت صرف میزائل اور بمباری نہیں ہو رہی بلکہ پیرالل انفارمیشن وارفیئر میں وہ سازشی منصوبے جو ہیں وہ بھی انرتھ ہو رہے ہیں.
بھلا کرے جدید دور کا کہ جس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی یہ باتیں کر لیتے ہیں۔ آج جو امریکہ نے تجربہ کیا بڑا خوفناک ہے، جس کی اطلاع ملی ہے، وہ منٹ مین 3 میزائل ہے۔ منٹ مین 3 میزائل کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو حملے ہوئے تھے اور جو قوت وہاں استعمال کی گئی تھی، جو طاقت، اس سے کئی گنا، 20 گنا زیادہ طاقتور یہ میزائل سسٹم ہے۔ یہ بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل ہے، جسے منٹ مین 3 کہا گیا ہے۔ پرائمری لینڈ بیس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ICBM اسے کہا جاتا ہے۔ کی کمپوننٹ آف امریکاز نیوکلیئر ٹریڈ اور ٹرائیڈ، یعنی جو 3 سروسز ہیں ان کی، مرین کی اور ایئر کی اور زمین کی۔ اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کے علاوہ ریپڈ لانچ کے لیے بنا ہے، اور یہ کوئی 400 منٹ مین 3 میزائل جو ہیں وہ اب آپریشنل ہوں گے۔ اس کے بعد اس کی لینتھ جو ہے کوئی 60 فٹ پہ مبنی ہے، اس کا وزن جو ہے وہ 80,000 پاؤنڈ پر مبنی ہے، 36,000 کلو گرام وزنی یہ بام ہے، اور اس کی رینج 6,000 میل۔ 6,000 میل کا مطلب ہے کہیں بھی جا کے یہ گھس سکتا ہے۔ اور جو اس کی ایکوریسی ہے اس کو ہائی پریسیژن ڈکلیئر کیا گیا ہے، ود سرکولر ایرر پروبیبل ان دی رینج آف فیو ہنڈریڈ میٹرز، کی کمال کی اس کی رینج ہے۔ ایران یورینیم افزودہ نہیں کر سکتا، ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکتا، کسی اور ملک کو حق نہیں ہے، ہمیں ہے، کیونکہ ہم مام خان ہیں۔ یہ 2 نمبر دوغلی پالیسی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود یہ ایک اور میزائل ایسا ٹیسٹ کر لیا جو کہ بین البراعظمی ہے اور جو ہیروشیما ناگاساکی سے زیادہ خطرناک ہے۔ بہرکیف 2 چیزیں میں نے آپ سے اور عرض کرنی ہیں، اور ان کا تعلق جڑا ہوا ہے جو پچھلے 12 گھنٹوں میں ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ میں نے آپ کو سابق سعودی انٹیلیجنس چیف پرنس ترکی الفیصل کا حوالہ دیا تھا، جنہوں نے کرسچن امان پور کے شو میں یہ انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل نے اصل میں امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سکھ کے ویلاگ میں۔ اب ہوا یہ ہے کہ سعودی ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ احمد الابراہیم، انہوں نے سعودی نیوز چینل ہے آل عربیہ انگلش، وہاں پہ یہ کہا ہے کہ موساد ایجنٹس جو ہیں یہ پلاننگ کر رہے تھے بومبنگ کی ان ممالک میں جو کہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں جانے سے گریز کر رہے تھے۔ یہ جو میرا پہلا تھیسس تھا، میں نے جو تجزیہ پیش کیا، میری جو ناقص رائے تھی، اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ سعودی صحافی آل عربیہ نیوز پہ بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں، یہ میں نے ان کا اسکرین شاٹ رکھا ہوا ہے، جو احمد الابراہیم ہے، یہ ہیں وہ سعودی صحافی جنہوں نے یہ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی موساد ایجنٹس پلان کر رہے تھے بومبنگ کی لوکیشنز ان دی کنٹریز ٹو انکریج دیم ٹو جوائن دی وار اگینسٹ ایران۔ سعودی عرب، قطر اور دیگر ممالک کی مثال یہاں پہ درست ثابت ہوگی۔ کوئی 1250 سے زائد ایرانی پچھلے ہفتے سے شروع اس معاملے میں شہید ہو چکے ہیں۔ لبنان میں کچھ 60,000 افراد بے گھر ہیں اور کوئی 80 قریب افراد شہید ہیں۔ اسرائیلی فوج نے وہاں بھی حملہ زمینی طور پر کیا ہوا ہے۔ رہ گئی کہانی جو جنگوں کی ہے، تو جنگوں کے حوالے سے ایک ڈیٹا بڑا اہم آیا ہے کہ امریکہ نے 3 جنگیں لڑی ہیں 9/11 کے بعد، 10 ممالک پر بمباری کی ہے اور 9,44,000 انسانوں کی جانیں لی ہیں۔ یہ امریکہ کی کرتوت ہے ان جنگوں کے حوالے سے۔ صرف 4 ممالک یعنی افغانستان، عراق، شام اور یمن میں 4,30,000 لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے زمینی اور فضائی حملوں میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان جنگوں پر امریکہ کے جو خرچ ہے وہ $58 کھرب خرچ ہوئے۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے جتنی جنگیں لڑیں ان میں $58 کھرب جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں، اور مزید $22 کھرب ریٹائرڈ فوجیوں پر خرچ کرنا ہوں گے۔ 9/11 کے بعد صدر بش، اوباما، بائیڈن اور ٹرمپ ادوار میں امریکہ نے 10 ممالک یعنی افغانستان، پھر عراق، پھر یمن، پھر پاکستان، پھر صومالیہ، پھر لیبیا، پھر شام، پھر وینزویلا، نائجیریا اور ایران پر فضائی اور زمینی حملے کیے۔ پاکستان سے مراد وہ جو ڈرون حملے ہوا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہوگے۔ سب سے پہلی جنگ افغانستان کی تھی جو کہ 20 سال تک جاری رہی، آپ کے سامنے ہی ہے۔ دوسری جنگ عراق میں تھی جہاں بش نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، صدام حسین کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا پھر ٹونی بلیئر نے کنفیشن کیا آن ایئر کہ وی ور رانگ، وی ور مسٹیکن، ہم غلط تھے۔ جانوں کے ضیاع کے بعد انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اس کے بعد داعش کے خلاف جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب ایران نے جو ایک رپورٹ چھایا کی ہے انہوں نے، امریکیوں نے، کہ جی ایران کے جو میزائلز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ یہ ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے، میرے پاس یہ ڈیٹیلز پڑھی ہیں۔ یہ کہتا ہے ایران از رننگ آؤٹ آف میزائلز، ٹیلی گراف کہہ رہا ہے، اور
2000 سے کو 2500 کی جو رینج ہے وہ استعمال ہو چکی ہے. 500 سے 750 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ ہفتے سے آنورڈ یوز ہو چکے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی کو 2500 تک باقی ہوں گے. اس میں سے کہہ رہے ہیں بہت کم پرسنٹیج ہے جو مطلوبہ اہداف پر جا کے لگی. انہوں نے جو ٹیلی گراف نے رپورٹ شائع کی ہے کہ ایران کے پاس بیلسٹک میزائل اور ڈرون کی کمی واقع ہو رہی ہے، رننگ شارٹ، اس کے اوپر میں نے ایرانی صحافیوں سے بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم کو 500 جو ہیں 800 ڈرون روزانہ پیدا کر سکتے ہیں، اور ایک ماہ میں 100 بیلسٹک میزائل بھی تیار کر سکتے ہیں. تو اس کی کمی نہیں ہے. ہم نے ابھی 1G 2G یعنی فرسٹ جنریشن اور 2 جنریشن کے جو میزائل اور ڈرونز ہیں ان کا استعمال کیا پرانوں کا، تاکہ جو دفاعی نظام ہے وہ ایگزاسٹ ہو. ابھی 3rd جنریشن اور 4th جنریشن کا استعمال باقی ہے. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہو ول ایگزاسٹ فرسٹ، کس کی پہلے بس ہوگی، آنکھ کون جھپکتا ہے. میں نے بھارت کا ذکر جانے سے پہلے اس لیے کرنا ہے کہ یہ وہ بدبخت ہیں. ارنب گوسوامی اور جنرل بخشی نے تو اس کا اعتراف کر لیا نا، اس لیے کہ اب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اس امریکہ نے ان کی ایرانی جہاز کو جو ڈبویا وہ 2000 مائل اوے فرام ایران کے شور سے 2000 میل دور تھا. وہ ایرانی جہاز بھارت نے وشاکھاپٹنم میں 18 ممالک کی جنگی مشقوں کا حصہ تھا، جس کو بھارت نے ہوسٹ کیا تھا. بھارت کی وہ مہمان جنگی جہاز تھا، اور جب کسی مشق میں کوئی جہاز جاتا ہے تو وہ گولہ بارود سے اس طرح سے لیس نہیں ہوتا، وہ پرامن طریقے سے مشقوں میں حصہ لینے کے لیے جاتا ہے. یہ نہتے لوگ تھے جن کو بھارتی پانیوں کے بالکل قریب. اور ایک خبر اور دوں، سب سے خوفناک خبر، جب جہاز کے اوپر حملہ ہوتا ہے یا ڈوبنے لگتا ہے تو وہ ڈسٹریس کے سگنلز دیتا ہے آس پاس کی پورٹس کو، آس پاس کی نیوی کو. یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں، اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں کہ ڈسٹریس جو اس شپ پہ تھی اس کے سگنل، اس کی خبریں بھارتی پورٹس پر پہنچیں اور بھارتی نیوی خاموش رہی. سری لنکن نیوی کو عمل میں آنا پڑا. بھارتی نیوی نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا. وہ تریپاٹھی جو ان کا ایڈمرل ہے، اس نے اور اس کی نیوی نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا اور کشتی کو ڈوبنے دیا گیا. یہ کشتی بھارت نے ڈبوئی ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.